ہمارے نظام تعلیم میں قرآن کو وہی مقام حاصل ہے جو جرام فلکی میں سورج کو حاصل ہے، لہذا اسی مرکز و محور کے گرد تمام علوم کی گردش ہوتی ہے۔ قرآن کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ قرآن کو بہترین تلفظ سے پڑھا جائے، حفظ کیا جائے اور اسے سمجھا جائے، اس کی زبان اور قواعد زبان سے شناسا ہوا جائے۔ جامعہ دارالاسلام میں اس کی مقدور بار کوشش جاری ہے۔ میٹرک تک یہ کام کس حد تک ہو سکا ہے، اس کی ایک جھلک پیش کرنے کے لیے جامعہ کے طلباء اسٹیج پر آ رہے ہیں۔ میں ملتمس ہوں استاد محترم عبدالرشید سعید صاحب سے کہ وہ اس سیشن کو سنبھالیں۔ ہم نے سورہ انعام بھی پڑھی، سورہ اعراف بھی مکمل پڑھی ہے۔ ہماری 5 میقاتیں ہیں، ایک میقات میں بڑی سورت پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ نصاب وہی ہے جو درس نظامی میں بھی ہے اور جو حکومت نے بھی لاگو کیا ہے ان کلاسوں میں، اس نصاب کو ہم کور کر رہے ہیں۔ تو سورہ اعراف اس میقات میں اس 2 مہینوں میں ہم نے پڑھی ہے۔ تو پہلے رکوع کو ہم نے سلیکٹ کیا کہ اس میں سے طلباء کی چیزیں پیش کی جائیں گی۔ تو بیٹا تلاوت کریں ذرا، ایک طالب علم ایک آیت کی تلاوت کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صاد کا اعراف شروع سے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم صاد، حروف مقطعات ہیں، یعنی ان کا معنی اللہ کو ہی معلوم ہے۔ آگے دانش انور دوسری آیت پڑھے، دانش مظہر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکر للمؤمنین۔ ترجمہ کیجیے۔ کتاب انزل الیک، یہ کتاب ہے جو آپ کی طرف نازل کی گئی، فلا یکن فی صدرک حرج منہ، بس اس سے سینے میں کوئی نہیں ہونی چاہیے، لتنذر به وذکر للمؤمنین، آپ اس سے ڈرائیں، وذکر للمؤمنین، اور یہ مومنوں کے لیے نصیحت ہے۔ بتائیے کہ اس آیت میں کتنے جملے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جی سوال سمجھ لیا نا؟ یہ کون کون سے جملے ہیں اس کے اندر؟ پہلا جملہ کون سا ہے؟ پہلا ہاذا کتاب، ہاذا یہاں پہ مفعول ہے، ہاذا مقدر ہے یا ہوا؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جملہ انزل الیک، انزل یہاں پر فعل ماضی مجہول ہے اور اس میں چھپا ہوا ہے، اور الیک جو ہے یہ متعلق فعل ہے۔ یہ کون سا جملہ ہے؟ جملہ فعلیہ۔ جملہ فعلیہ کے اجزاء بتائیں اس میں۔ یہ انزل، یہ جو ہے یہ فعل، اور اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، یہ فعل ماضی مجہول ہے اور اس کا ہوا ضمیر جو ہے نائب فاعل ہے، اور الیک ہے یہ متعلق فعل ہے۔ اور انزل کا تجزیہ کریں، صرفی وضاحت کریں۔ انزل اس کے حرف نون سے اور لام نزل ہے، اور یہ باب افعال ہے، ثلاثی مزید تھی۔ سیگا واحد مذکر غائب۔ آپ اس کی گردان کر سکتے ہیں؟ جی کریں۔
أنزل أنزلا أنزلوا أنزلت أنزلا أنزلنا أنزلت أنزلتما أنزلتم أنزلي أنزلتما أنزلتن أنزلت أنزل. ٹھیک ہے، شاباش. آپ اگلے ساتھی کو عمر کو موقع دیں. بیٹا یہ آیت کریں ذرا ترجمہ، پہلے تلاوت کریں اس کی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء مائک تھوڑا دور رکھیں. قليلا ما تذكرون. صدق الله العظيم. اتبعوا اتباع کرو ما انزل الیکم من ربکم، جو تمہاری رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، اور اتباع نہ کرو اس کے ساتھ اولیاء کی. قلیلا ما تذکرون، تم تھوڑی نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت میں افعال کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ افعال کون سے ہیں اس کے اندر؟ افعال چنیں. اتبعوا تتبعوا تذکرون. اچھا، تیسرا کون سا ہے؟ تتبعوا لا تتبعوا. لا تتبعوا. تو ہر فعل کی پہچان بتائیں، یہ کون کون سا فعل ہے، اس کے نام بتائیں. اتبعوا کون سا فعل ہے؟ اتبعوا فعل ہے اور لا تتبعوا یہ فعل نہیں ہے. انزل انزل یہ فعل ماضی مجهول ہے. تذکرون تذکرون یہ فعل مضارع جمع مذکر حاضر. ٹھیک ہے، آپ تذکرہ کی گردان کر سکتے ہیں. تذکروا. یذکر یذکروا. کیا یہ مضارع کی گردان؟ یذکر یذکران یذکرون تذکر تذکران یذکرن. چلیے آپ یہ بتا سکتے ہیں اتبعوا کے اندر حروف اصلی کیا ہیں؟ اتبعوا یہ فعل امر ہے، اس کا جو حرف اصلی ہے وہ ہے تابع. اور یہ کون سا باب ہے؟ افتعال ہے. باش، یہ ٹھیک ہے. اگلا بھائی تلاوت کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. صدق الله العظيم. یہ 9ویں کلاس میں پڑھا ہے، 10ویں کے پورے نہیں آئے. بسم الله الرحمن الرحيم. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. وكم من قرية أهلكناها، اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کیا. فجاءها بأسنا بياتا، بس ان کے پاس آیا ہمارا عذاب بیاتا رات کو، اور قائلون یا اس وقت جب وہ گلولا کر رہے تھے. اچھا، اس میں بتائیں کہ یہ من قریۃ کیا ہے؟ من جار ہے اور قریت یہ مجرور ہے. اس آیت کے اندر اور بھی کوئی جار مجرور ہے؟ نہیں. اچھا، اس آیت میں سے مرکب اضافی تلاش کریں. بأسنا. شاباش. یہ قائلون کے بارے میں بتا سکتے ہیں یہ کیا ہے؟ قائلون یہ جمع سالم ہے. جی ٹھیک ہے.
اس کے حروف اصلی بتا سکتے ہیں؟ قال قابل شاباش، قابلہ۔ اگلا طالب علم پڑھے ذرا۔ ہاں، یہ قابلہ ہے یا قائلون کا ترجمہ کیا ہے یہ کریں ذرا۔ ہم قائلون۔ چودھری صاحب نے توجہ دلائی ہے میری بھی جی، قبولہ کرنے والا ٹھیک ہے۔ تو اس کے حروف اصلی کیا ہو جائیں گے؟ قابلہ یا قائلہ؟ قیلولۃ، قیلہ۔ جی، اگلی آیت تلاوت کریں۔ بسم الله الرحمن الرحيم فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين۔ آپ انا کننا ظالمین کا ترجمہ کریں۔ إنا كنا ظالمين، بے شک ہم ہی ظالم ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ کے فعلیہ؟ جملہ اسمی ہے۔ شاباش۔ تو اس کی بتا سکتے ہیں ظالمین میں اسم کی کیا حالت ہے؟ رفعی، نصبی، جری؟ یہ نسبی حالت ہے نصبی۔ نصب کیوں آیا ہے؟ کیونکہ اس کے پیچھے مشبہ بالفعل آ گیا۔ ٹھیک ہے، اب چودھری صاحب کے سوال جاؤ۔ جاءہم باسنا، اس کی ترکیب کریں۔ جاءہم بأسنا، ان کے پاس ہمارا عذاب آیا۔ ترجمہ نہیں میں کہہ رہا، جس میں فعل، فاعل، مفعول وہ بتائیں۔ جاء یہ فعل ہے، فعل ماضی، فاعل مذکر غائب، ہم ضمیر ہے، ضمیر متصل، بأسنا یہ مرکب اضافی ہے،